مصلیان کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا علی رسوله النبی الامین المتین المبین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید و فرقان حمید کی بہت ہی معروف آیت مقدسہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ کے ضمن میں چند باتیں آپ حضرات کے ذہن نشیں کرنے کی جسارت کروں گا۔ آئیے کچھ معروضات پیش کرنے سے قبل اپنی اور کل کائنات کے مرکز عقیدت آقائے نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران اسلام، زندگی کے ایام بڑی تیزی کے ساتھ رواں و دواں ہے۔ زندگی کا ایک ایک صبح ہماری، زندگی کا ایک ایک شام ہماری اتنی تیزی کے ساتھ ہے کہ محسوس بھی نہیں ہوتا اور سال کا سال گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی یوں لگتا ہے کہ رمضان کی بہاریں گزری ہے، لیکن دیکھیے کہ 2 مہینے کے بعد پھر وہ مقدس مہینہ ہمارے درمیان، یعنی کہ وقت کی تیزی، وقت کا رفتار سمجھ میں نہیں آ رہا۔ ہم نے ارادہ بنایا بھی کام مکمل نہیں کہ سال گزر گیا۔ ابھی ہمارے نوجوانوں نے بڑی جوش و خروش کے ساتھ نئے سال کا بھی آغاز کیا۔ 2025 کا یہ آج کی تاریخ 3 ہو گئی۔ کتنی تیزی کے ساتھ سال گزر رہا ہے، لیکن ہائے افسوس کا مقام کو انسانوں، سال تو بدلتا ہے، سال تو گزرتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ہم کبھی اس بات کا خیال نہیں کرتے، اس بات کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا، نہ ہم کبھی اپنی زندگی کے ایام، گزرتے ہوئے ایام پہ نظر ڈالتے ہیں، اپنے سال پر نہ غور و فکر کرتے ہیں،
کہ ہمارا سال ہا سال یوں ہی گزر رہا ہے، زندگی کا ایک دن گزرنا، یہ محسوس کیجئے اور یہ سمجھیے کہ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا ہے، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں، سال گزرا، ایک سال ہمارا قریب ختم ہو گیا، موت ہم قریب سے قریب ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، زندگی کے یہ دن، یہ رات، یہ صبح، یہ شام کب ہماری ختم ہو جائے، ہمارا خیال اس بات پہ ہوتا ہی نہیں، نہ کبھی ہم اس بات کو لے کر کبھی گمبھیرتا سے سوچتے ہیں، نہ کبھی خیال کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے جیسے کہ اور دن ہمارے گزرتے گئے، آنے والے بھی یوں ہی گزر جائیں گے اگر ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کیے تو، اگر اپنے آپ کا خیال نہیں کیے تو، اگر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش نہیں کیے تو وقت دن بھی کچھ دور نہیں کہ ہمارا جنازہ بھی اٹھ جائے گا، ہمیں قبر کے اندھیری کوٹھی میں پہنچا بھی دیا جائے گا، ہمارے اوپر کئی من مٹیاں ڈال دی جائے گی، ہمیں احساس نہیں ہو رہا ہے، لیکن او میرے نوجوانوں، اگر تم نئے سال کا انداز اس طریقے سے کرتے ہو کہ اس کا آؤ بھگت کرتے ہو، استقبال کرتے ہو، حالانکہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، ہم مذہب اسلام کے پیروکار ہیں، ہمارا نیا سال تو ماہ محرم الحرام میں شروع ہوتا ہے، لیکن نہ جانے ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، نہ جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ آج ہم یہود و نصارہ کے تعلیم پہ عمل کرتے ہیں، یہود و نصارہ کا آغاز کیا ہوا یہ عیسوی سال، یہ انگریزی سال جو 2000 چل رہا ہے، 25 جو شروع ہو چکا ہے، اس کا تو عیسائیوں نے شروع کیا تھا، یہودیوں نے شروع کیا تھا، آج ہمارے بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو یہ بھی خبر نہیں کہ ہمارا اسلامی سال کس مہینے سے شروع ہوتا ہے، یہ بھی پتہ نہیں ہے، فقط جنوری، فروری، مارچ اور اپریل اسی میں ہم نے رٹ لگا کے رکھا ہے، اور ہماری زندگی یوں ہی گزر رہی ہے۔ اس باتوں کو نہیں جاؤں گا، اپنا موضوع میں لیتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مہینہ اور عطا فرمایا، جو مہینے کی آج دوسری تاریخ ہو گئی، جسے رجب المرجب کے نام سے ہم جانتے اور پہچانتے ہیں۔ رجب کا چاند ہو چکا ہے اور ہمارے درمیان رجب کا مہینہ آ چکا ہے، جس کی رحمتوں برکتوں میں ہم اپنے آپ کو نہلا رہے ہیں۔ خدا کی رحمتیں لوٹ لو میرے دوستو، کیونکہ یہ برکت والا وہ مہینہ ہے جس کو رب قدیر نے اس مہینے کو اپنے آپ منصوب کیا ہے، اور فرمایا گیا کہ رجب کا مہینہ اللہ تبارک و تعالی کا مہینہ ہے، اور رجب کے تعلق سے ایک حدیث پاک میں یہ بھی بات آتی ہے کہ رجب یعنی کہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی حرمت کے مہینوں میں سے ایک مہینہ اس کو بھی قرار دیا ہے، یعنی کہ 4 مہینے ایسی حرمت والی مہینے ہیں، ایسی برکت والے مہینے ہیں جس کی تعظیم و تکریم ہر ایک مسلمانوں پہ ضروری ہوتا ہے، تعظیم و ادب کرنا ہر انسان پہ، ہر مسلمان پہ ضروری ہوتا ہے۔ انہی مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ بھی ہے جسے رجب المرجب کے نام سے جانتے ہیں۔ اس مہینے کی تاریخ میں بے شمار واقعات ہوتے ہیں، لیکن ہم ہندوستانی ہیں اور ہر ہندوستانی مسلمانوں پہ سرکار غریب نواز کا دین ہے، سرکار غریب نواز کا کرم ہے، سرکار غریب نواز کی مہربانی ہے ٹھنڈی مسلمانوں پہ کہ آج ہم جو ہندوستان میں اپنے سانسوں کو لیتے ہیں، ایمان کی دولت جو ہم تک پہنچی ہے، ایمان جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں، آج جو مسجدیں آباد ہے، آج جو مسجدیں بنائی گئی ہے، پہلے آپ کو معلوم ہے اسی ہندوستان کی زمین پہ غریب نواز سے پہلے مسلمان تو آئے تھے، لیکن جس طریقے سے دین کی خدمت غریب نواز نے فرمائی ہے اور کسی نے نہیں کیا تھا، اسی لیے سرکار غریب نواز کا لقب معین الدین پا گیا، یعنی کہ دین کی مدد کرنے والے۔ آپ نے دین کی اس طریقے سے خدمت فرمائی ہے، بالخصوص ہندوستان کے مسلمانوں پہ اتنا بڑا کرم فرمایا ہے کہ سرکار غریب نواز کے تبلیغ اسلام پہ 1-2 نہیں بلکہ 90 لاکھ کافروں نے کلمہ پڑھ کے دولت ایمان سے وابستگی اختیار فرمائی۔ 1-2 نہیں بلکہ 90 لاکھ مسلمان کلمہ پڑھے، انہی کا دین ہے جو آج ہمارے درمیان ایمان کی دولت موجود ہے۔ تو ہم کیوں اپنے ان محسن کا کرم بھول جائیں؟
اگر بھول جائے تو احسان فراموش کہلائیں گے، حالانکہ ہم عقیدت مند والے، ہم محبت کرنے والے ہیں، ہم اللہ والوں کی محبت اپنے سینے میں لے کر زندگی گزارنے والے ہیں۔ تو سرکار غریب نواز کا عرس سراپا قدس ان قریب ہے، 6 رجب المرجب کو آپ کی تاریخ وصال ہے، اور جہاں جہاں پر بھی سنی مسلمان بستے ہیں رہتے ہیں، اپنے محسن کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تو جن کی بارگاہ میں ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم نے کبھی ان کی زندگی کا مطالعہ کیا؟ کبھی ان کی زندگی کی ورق کو روگردانی کیا؟ کبھی ہم نے دیکھا پرکھا کہ غریب نواز کہاں تھے، ان کا آبائی وطن کہاں ہے؟ آج ٹھکانہ مسکن آرام فرما شہر اجمیر معلیٰ میں ہے۔ ایران سنجر بڑا فاصلہ ہے یہاں سے، لیکن جو اللہ جن کو اپنے دین کے خاطر چن لیتا ہے، جس کا انتخاب رب کائنات فرما لے، چاہے کہیں بھی پیدا ہو وہاں جا کے دین کی خدمت کرنی پڑتی۔ سرکار غریب نواز جب آپ کی ولادت باسعادت، ان کی ولادت کے سال میں اختلاف ہے، بعض لوگوں نے 535 بھی کہا ہے، 539 بھی کہا ہے، 530 ہجری بھی کہا ہے۔ آپ کی پیدائش کے سال میں بڑا اختلاف ہے، لیکن اکثر مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ 535 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت۔ سنجر کی وادی جو آج کے دور میں ہم ایران کہتے ہیں، ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، قصبہ ہے، لیکن ایسی جگہ پہ رب کائنات کا ایک بڑا ہی متقی نیک پرہیزگار لڑکی کی ولادت، گھرانہ سادات کا ہے، حسنی حسینی آپ سید ہیں، والد گرامی کا نام خواجہ غیاث الدین رحمت اللہ علیہ، یہ بھی بڑے پائے کے بزرگ گزرے۔ آپ کی والدہ محترمہ ام الخیر فاطمہ ثانی، ام الورا آپ کی والدہ کا نام، یہ بھی اپنے وقت کی عابدہ زاہدہ ولیہ ہیں، یعنی کہ خاندان ایسا جہاں پہ عبادتوں کی ریاضتوں کی ہمار ہو، جہاں پہ ایک ایک گھر والا خدا کی عبادتوں پر اپنی زندگی گزارتا ہو، تو بھلا بتاؤ ایسے گلشن میں جو کلی کھلے گی وہ غریب نواز نہ ہو تو پھر کیا ہو؟ وہ سرکار غریب نواز نہ کہلائے تو کیا کہلائے؟ لیکن سرکار غریب نواز کی زندگی کو آپ دیکھیں، انسان کی زندگی میں فوراً تبدیلی نہیں آتی ہے، کچھ نہ کچھ وجہ ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کارن پیدا ہوتا ہے، تب جا کے انسان اچانک اپنے اندر تبدیلی لاتا ہے، انقلاب آتا ہے۔ سرکار غریب نواز کی بھی زندگی خوشحالی زندگی گزر رہی تھی، لیکن آپ کی عمر شریف جب 15 سال کی پہنچی، اب 15 سال جب آپ کی عمر مبارک ہو گئی، آپ کے سایہ سے پیدر شفقی اٹھ چکا، یعنی کہ باپ کا آپ کا انتقال ہو گیا، والد گرامی سرکار غیاث الدین انتقال فرما گئے۔ سرکار غریب نواز کی عمر شریف 15 سال کی ہے، آپ کے حصے میں ایک پرچکی اور ایک باغیچہ آیا تھا جو وراثت میں آپ کو ملا، آپ نے اس کی خدمت کرنے شروع کر دی، پنچکی سے آپ چلاتے اور دیکھ ریکھ باغ کی کرتے، زندگی کا ایام گزر رہے تھے۔ لیکن جو غریب نواز ہونے والے ہیں، جو معین الدین کہلانے والے ہیں، باغیچے کی خدمت تو ہوتی ہے لیکن باغیچے میں دل نہیں لگتا ہے۔ آج انسان کا جب مزاج خراب ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہلانے کے لیے، آب و ہوا کو بدلنے کے لیے باغ و باغیچے کا سیر کے لیے نکل جاتے ہیں، لیکن غریب نواز کی زندگی دیکھو، آپ غریب نواز ہیں، اللہ تبارک و تعالی آپ سے اپنی خدمت اسلام کو لینے والا ہے، لیکن آپ باغیچے کی خدمت کرتے ہیں، آپ کا دل نہیں لگتا، باغیچے کی سینچائی کرتے ہیں لیکن آپ کا من نہیں لگتا، دل میں عجیب بے چینی ہے، عجب بے قراری ہے، سکون نہیں ہے، اور جو خدا کے بارگاہ میں جو سکون ملتا ہے اور کہیں نہیں ملتا ہے۔ آج جو
ہمارے پاس ہمارے درمیان جو بے چینیاں ہیں نا، وجہ یہ ہے کہ ہم خدا کے بارگاہ سے دور ہو چکے ہیں، خدا کے در سے دوری بنا لیے ہیں۔ آؤ میرے دوستو عزیزو، اگر سکون زندگی چاہتے ہو، اگر قلب کو سکون دینا چاہتے ہو، اگر اپنی زندگی کو سکون کی زندگی لینا چاہتے ہو اور زندگی کا لطف لینا چاہتے ہو، تو آؤ خدا کے بارگاہ میں آؤ۔ یقین جاؤ پوری دنیا کا چکر لگا لو، جو سکون خدا کے بارگاہ میں ملے گا اور کسی کے در میں نہیں مل سکتا۔ غیر نواز کی زندگی بھی یوں ہی بے رنگ تھی، بے مزہ تھا، لیکن انقلاب آیا، تبدیلی آئی، اور غیر نواز بچپن ہی سے اللہ والوں سے بڑی محبت کرنے والی، دل میں عقیدت تھی، کیونکہ سادات کے گھرانے سے آپ پیدا ہوئے ہیں، اولاد رسول ہیں، آل رسول ہیں۔ اچانک ایک مرتبہ آپ کے باغیچے میں گھومتے پھرتے ایک مجذوب آ گئی، ان کی خدمت کے لیے آپ نے قریب بلایا، اور ایک درخت کے نیچے آپ بڑے ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم و تکریم کے ساتھ درخت کے نیچے بٹھایا گیا۔ اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی خدمتیں کیا کرو، ان کی نظر عنایت مل گئی نا، زندگی جیسی بھی ہو آپ کو، لیکن ان کی عطا سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، مشکبار ہو جائے گی۔ اللہ والوں کی خدمتیں کرو۔ جو دیوانے ہوتے ہیں نا، ان دیوانوں کو حقارت کی نظروں سے نہ دیکھو، بلکہ ان سے محبت سے پیش آؤ، موقع ملے تو ان کے قدموں کو بوسہ لے لو، کیونکہ یہ دیوانے جو ہوتے ہیں، دیوانوں کو رب تبارک و تعالی وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ ہماری وہاں تک سوچ بھی نہیں جاتی۔ دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ نہ کہو، دیوانہ بڑی سوچ کر دیوانہ بنا ہے، دیوانے کے نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے، خدا جانے دیوانہ کہاں دیکھ رہا ہے۔ یہ دیوانوں کی بات ہوتی ہے۔ وہ مجذوب آ گئے غریب نواز کے باغیچے میں ٹہلتے ہوئے، آپ نے دیکھا اللہ کا نیک بندہ ہے، چہرے سے نورانیت ٹپکتی ہے، آپ ان کے قریب گئے، سلام عرض کیا، بڑے ادب و احترام کے ساتھ ایک باغیچے کے درخت کے نیچے آپ کو بٹھایا، اور انگور کے چند خوشے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے تو نہیں کھایا، لیکن ہاں غریب نواز اس ادا پہ آپ کی جب چہرے پر جب نظر پڑی نہیں اس اللہ والے کی، تو دل کی دنیا ان کو یوں لگا کہ یہ بچہ اس لیے نہیں پیدا ہوا ہے کہ یہ باغیچے کی خدمت کرے، بلکہ نگاہ ولی یہ دیکھ رہی تھی کہ یہ بچہ آگے چل کر تو دین کا معین بننے والا ہے، معین الدین کہلانے والا ہے، ان سے بڑی خدمتیں خدا کو لینی ہے۔ یہ باغیچے میں رہ کے پھنس گئے، زندگی یوں ختم ہو جائے گی نہ، بلکہ ان کے لیے تبدیلی کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا، بلکہ اپنے تھیلی سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا۔ کسی نے کہا کہ کھلی ہے، روٹی کا ٹکڑا ہے لیکن سوکھی روٹی، چبایا اور غریب نواز کے منہ میں ڈال دیا، فرمایا بیٹا اسے کھاؤ۔ اس کے بعد اب چلے گئے۔ وہ اللہ والے کہاں سے آئے تھے، وہ تو چلے گئے، لیکن غریب نواز نے جب کسی اللہ کے نیک بندے کا منہ کا نوالا جب اپنے منہ میں ڈالا ہے، حلقے سے نیچے اترا ہے، دل کی دنیا تبدیل ہو گئی ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے۔ باغیچہ بڑا خوبصورت باغیچہ ہے، ہم دل بہلانے کے لیے باغیچے کا سیر کرتے ہیں، لیکن غریب نواز کا دل باغیچے پہ نہیں لگتا ہے۔ اب بے چینی ہے، بے قراری ہے، پہلے تو تھا ہی لیکن اور بے چینی بڑھ گئی، اضطراب کے عالم میں آ گئے۔ آپ نے کچھ نہیں سوچا نہ سمجھا، بلکہ باغیچے کو فروخت کر دیا، پنچکی کو بھی فروخت کر دیا، جو معلوم متا ملا۔ آ گئے اپنے والدہ کے بارگاہ میں اجازت لینے کے لیے، اماں جان ہمیں اجازت دیجیے، میں علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، علم حاصل کر کے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کو قرب پانا چاہتا ہوں۔ یہ میری زندگی بے رنگ معلوم ہوتی ہے، بے تکی کی زندگی ہمیں لگتی ہے، ہمیں وہ اجازت دیجیے جس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ غریب نواز کی والدہ ہے، ان کو بھی معلوم ہے غریب نواز کی پیدائش کے موقع پہ عجیب عجیب کرشمے آپ نے ملاحظہ فرما چکی تھی۔ آپ جانتی تھی میرا بچہ یوں نہیں پیدا ہوا ہے، اور یہ عام بچہ
نہیں ہے بلکہ ان کے مراتب بڑے اعلیٰ ہے، بڑی شان والے کا یہ بچہ ہے۔ چنانچہ قریب نماز کو اجازت کیسے نہ دیتے، آپ نے بخوشی اجازت دے دی۔ آپ نے جو باغیچہ بیچا تھا، جو کچھ مال ملا تھا، وہ مال آپ نے اللہ کے راستے میں خیرات کر دیا، اللہ کے راستے میں غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو آپ نے سب صدقہ کر دیا۔ اور مختصر سا مال لے کر آپ نکلے بغداد کی جانب۔ رخ کیا سفر کیا، بخارا کا رخ کیا، خراسان کا آپ رخ کیے، فقط یہ کہ آپ علم حاصل کرے، علم دین سے اپنے آپ کو آراستہ و پاراستہ کرے۔ یاد رکھنا میرے دوستو، علم وہ دولت ہے، اگر کسی کو رب تبارک و تعالی مقام ولایت بھی فرماتا ہے نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علم والا ہو جائے، کیونکہ بغیر علم کے ولایت بھی نہیں ملتی ہے۔ ہاں، اگر اللہ تبارک و تعالی کسی کو ولایت دینا چاہے اور وہ کسی کے سامنے ذانب ادب نہ کیا ہو، نہ کسی کی شاگردی اختیار کیا ہو، لیکن اگر اللہ چاہتا ہے کہ میرا مقرب بندہ بنے، ولایت کے مقام پہ یہ فائز ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے علم لدنی عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھنا، بغیر علم کے نہ آپ اللہ کو پہچان سکتے ہیں، بغیر علم کے نہ آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں۔ ولایت تو بڑا مقام ہے، تو ولایت بغیر علم کے نہیں ملتا۔ غریب نواز نے پہلے علم حاصل کیا ہے، آپ پہلے عالم بنے ہیں، پہلے حافظ بنے ہیں، پہلے آپ نے ایسا علم حاصل کر لیا جسے جیسے آپ پڑھتے گئے، پڑھنے کی جستجو اور بڑھتی گئی، چاشنی ملتی گئی، پڑھائی اور کرتے رہے، یہاں تک کہ آپ بہت بڑے عالم، فاضل، مفتی، محدث سب بن گئے، لیکن اللہ کی معرفت ابھی بھی نہیں مل پائی ہے۔ اب اللہ کی معرفت حاصل کرنی ہے، اللہ کو پہچاننا ہے، اللہ کو جاننا ہے، خدا کی وحدانیت ہے کیا، خدا کی الہیت ہے کیا۔ اللہ کی معرفت جسے مل جاتی ہے، یاد رکھنا وہ انسان کا مقام بڑی عالی شان ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ والے پہلے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، خدا کا قرب اسے نہیں مل جاتا ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں بغیر علم کے کچھ نہیں ہوتا، پہلے آپ عالم بنے تب جا کے آپ اپنی عبادتوں کو سدھارے۔ بغیر علم کے ہماری عبادتیں بھی قبول نہیں ہوتی ہے، بغیر علم کے ہمارے نمازیں بھی نامکمل ہوتی ہے۔ اس لیے غریب نواز نے علم حاصل کیا، تب جا کے آپ نے خدا کی معرفت حاصل کی، اور تب جا کے آپ نے اللہ تبارک و تعالی آپ سے وہ کام لیا جس کی بنیاد پہ آپ کو معین الدین کا لقب پڑ گیا۔ باہر والوں سے گزارش کی جاتی ہے بڑے ادب کے ساتھ، ہر جمعہ میاں آپ کو کہنا پڑتا ہے، باہر والے جو بیٹھے ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے، دھوپ میں جو آرام فرما رہے ہیں ہمارے نمازی بھائی، اندر بالکل خالی ہے اور آپ باہر کو پر کیے بیٹھے ہیں، بھلا بتائیے یہ طریقہ کہاں درست ہے بھائی؟ یہ طریقہ کیا درست ہے؟ آئیے باہر والے جتنے ہیں برائے کرم اندر آ کے تشریف رکھیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ سرکار غیر نواز نے علوم ظاہری کو تو آپ نے حاصل کیا، اب علوم باطنی کی درکار ہے، وہ علم جو دل کی دنیا، دل کی کیفیتوں کو بدلے، روحانی غذا جس سے روح ہماری مضبوط ہو جائے، ان کے لیے آپ نے ہر ایک بزرگوں کے بارگاہ میں، اللہ والوں کے بارگاہ میں حاضری دیتے رہے، لیکن آپ کے لیے رب کائنات نے کسی اور کا انتخاب فرمایا تھا، جس کو سرکار عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں۔ ہارون ایک جگہ کا نام ہے، وہیں کے رہنے والے، اس لیے آپ کا نام عثمان ہارونی پڑ گیا۔ ان کی خدمت میں گیا، آپ نے مریدی کی اختیار کیا، آپ بیعت ہو گئے ان سے، سرکار غریب نواز، اور ساتھ رہنے لگے اپنے پیر و مرشد کے۔ آپ کو معلوم ہے خدمتوں سے بڑی دولت ملا کرتی ہے، بزرگوں کی خدمتیں کر کے تو آپ دیکھیے کیا لطف ملتا ہے، لیکن ہاں سچا پیر ہونا چاہیے، سچا اللہ کا نیک بندہ ہونا چاہیے۔
آج کے دور میں بے شمار آپ کو پیر مل جائیں گے، لیکن پیر پیر ہوتے ہیں جن کو چہرہ دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔ سبحان اللہ، ایسے پیر ہونے چاہیے، ہے نا۔ آج بے شمار آپ کو پیر ملیں گے، لیکن جو پہلے کے پیر ہوا کرتے تھے وہ اپنے غلاموں کو نوازتے تھے، دنیاوی دولت بھی اور دینی دولت بھی، خانقاہ میں رکھ کر ان کو ان کے مکمل گناہوں کا صفایا کرتے تھے۔ سرکار غیر نواز نے جب آپ نے بیعت حاصل کی، جب آپ سرکار عثمان ہارونی کے جب آپ مرید بن گئے، 20 سال آپ کی خدمتیں کی گئی۔ سبحان اللہ، 20 سال خدمت۔ جہاں بھی جاتے پیر صاحب ان کے ساتھ رہتے، ان کی کٹھری کو اپنے کاندھے پہ رکھ کے چلتے، جو حکم دیتے وہ کرتے۔ آج جاؤ 20 رکعت نفل پڑھو، پڑھنے لگے، 200 نفل پڑھو، پڑھنے لگے، قرآن کی تلاوت کرو، کرنے لگے۔ جو پیر صاحب کہے وہی مرید کرے، وہی سچا پیر ہوتا ہے اور وہی سچا مرید ہوتا ہے۔ آج ہم نے پیر کو بھی دیکھا، مریدوں کو بھی دیکھا۔ پیر ایسا ہے، جب پہلے کے پیر ایسے تھے کہ ان کو اپنے مرید کی آخرت کی فکر رہا کرتی تھی کہ آخرت ان کا کیسے کامیاب ہوگا۔ آج کے پیر اپنی فکر رہتا ہماری دنیا کیسے کامیاب ہوگی۔ آپ ان کو مال لا کے دیجئے، اپنا بینک بیلنس وہ جمع کریں گے۔ پیر کے بعد پیر نے کبھی مرید کے بارے میں یہ خیال کیا ہی نہیں کیا کہ میرا مرید کی کس حالت میں زندگی گزرتی ہے، اس کے کیسے گناہ ہے۔ بے شمار ایسے مرید آپ کو ملیں گے، پیر کا جب نام آئے گا تو بڑا اچھل کے نعرہ بازی لگائیں گے، لیکن پیر کے ایک بات پہ بھی عمل نہیں کرتے ہیں۔ یہ کیسی پیری مریدی ہو گئی؟ ارے پیر ایسا ہو اور مرید ایسا ہو کہ جب پیر جب مرید کو دیکھے تو یہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایسا مرید عطا فرمایا ہے جس مرید کو دیکھتا ہوں تو فخر محسوس کرتا ہوں۔ ایک غریب نواز کی زندگی کو دیکھے، سرکار عثمان ہارونی کو دیکھ، جب آپ خانہ کعبہ اپنے پیر کے ساتھ حج بیت اللہ کے لیے گئے نا تو غلاف کعبہ پکڑ کے سرکار عثمان ہارون نے عریضہ کیا تھا، میرے مولا میں حسن سے بڑا پیار کرتا ہوں، بڑا محبت کرتا ہوں، مولا میرا یہ مرید ہے، اسے تو قبول فرما لے۔ غلاف کعبہ سے آواز آئی تھی، عثمان جا، میں نے تمہارے مرید کو بھی قبول کیا اور جو قیامت تلک اس کا مرید بنے گا میں سب کو قبول کرتا ہوں۔ پیر ہو تو ایسا، مرید ہو تو ایسا۔ آج پیر بھی گنجیڑا ہے تو مرید بھی گنجیڑا نہیں، ایسے ہو گئے۔ ہاتھ میں 4-5 کو سونے کے چاندی کے انگوٹھیاں پہنے، شریعت کا دھجیاں اڑا دینے لگے اور کہتے ہیں کہ ہم بڑے پیر ہیں۔ پیر کے لیے 4 شرطیں ہیں میرے دوست، 4 شرطیں ہیں۔ سرکار اعلی حضرت کو نقل فرمایا، 4 شرطیں ہیں، تب جا کے وہ پیر کہلائے گا۔ سب سے بڑا ایمان و عقیدہ کی درستگی، وہ ہاوڑا نہ ہو، اہل خبیث نہ ہو، دیوبندی رافضی قادیانی نہ ہو، بلکہ ٹی سناتن سنی، عقیدہ مضبوط ہونا سب سے پہلی شرط۔ اس کے بعد علم کا ہونا، عالم کا ہونا۔ آج اعوذ باللہ بسم اللہ تعوذ تسمیہ بھی نہیں پڑھ پاتے پیر بننے۔ خیر، 4 شرطیں جو سرکار اعلی حضرت نے گنوائی۔ علم کا ہونا، ان کا سلسلہ غیر نواز سرکار غوث پاک تک ملنا، سلسلہ خلافت۔ سید کا ہونا یہ ضروری نہیں، سید کا ہونا یہ ضروری نہیں، سلسلہ وہاں تک پہنچتا ہو۔ اور چوتھا کہ وہ فاسق معلن نہ، عبادت گزار ہو، تقوی طہارت والا ہو۔ اسی لیے تو کہا گیا نا، پیر ایسا ہونا چاہیے کہ ان کا چہرہ دیکھو تو خدا یاد آئے۔ تو غریب نواز کی زندگی بھی بڑی انوکھی زندگی رہی ہے، بڑی خدمتیں آپ نے کیا ہے، دین کی خدمتیں کی ہے، اپنے پیر کی خدمتیں کی ہے، تب جا کے آپ کو یہ مقام ملا ہے۔ وقت نہیں جو میں سے اور آگے بیان کر سکوں، لیکن ہاں آئندہ جمعہ کو انشاءاللہ آگے کی باتیں بتائی جائے گی کہ آپ نے
نے کیسے ہندوستان میں تشریف لایا، کیسے خدمتیں کی گئی، کیسے اسلام کا فروغ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمارے دلوں میں سچے معنوں میں اللہ والوں کی محبتیں عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ انہی محبتوں کے سایوں میں فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ۔ ساتھ ہی ساتھ چند اعلانات، ہر جمعہ آپ سنتے ہیں، ہر جمعہ آپ سماعت کرتے ہیں، اسی مسجدی کے سلسلے میں بار بار آپ کو بتایا جاتا